یسوع مسیح کی 5000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی کہانی جس سے آپ پہلے ہی واقف ہیں۔ تو چلیں اس ویڈیو میں اس معجزے کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس جانتے ہیں، تو ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بھیڑ میں صرف مردوں کی تعداد تقریباً 5000 تھی، جس میں عورتوں اور بچوں کی گنتی نہیں تھی؟ اور اگر عورتوں اور بچوں کی بھی گنتی اس میں شامل کی جائے تو شاید یہ 10,000 سے زیادہ لوگ تھے۔ اور ہاں، یہ واحد واقعہ ہے جو کہ چاروں انجیلوں میں درج ہے۔ متی 14 باب اس کی 13ویں آیت سے 21ویں آیت میں، پھر مرکس 6 باب اس کی 30 آیت سے 44 آیت تک، اور پھر لوکا 9 باب اس کی 10 آیت سے 17 آیت میں، اور یوحنا 6 باب اس کی پہلی آیت سے 15 آیت میں۔ تو کچھ تو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا ہمارے سیکھنے کے لیے۔ سو لیٹس ایکسپلور کہ یہ میریکل کیا ریویل کرتا ہے۔ پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر یسوع سے بیان کیا، اور وہ ان کو الگ لے کر بیت سیدا نام ایک شہر کو چلا گیا۔ یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی، اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا، اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بخشی۔ جب دن ڈھلنے لگا تو شاگردوں نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کریں تاکہ وہ چاروں طرف کے گاؤں اور بستیوں میں جا ٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں، کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے زیادہ کچھ موجود نہیں، مگر ہاں، ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آتے ہیں، کیونکہ وہاں صرف 5000 کے قریب مرد تھے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو رفلی 50-50 کی قطار میں بٹھا دو۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا۔ اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں، آسمان کی طرف دیکھا، اپنے باپ خدا کا شکر ادا کیا اور انہیں تقسیم کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کو دے دیا۔ بھیڑ میں شامل ہر ایک نے جتنا چاہا کھایا۔ یسوع نے معجزانہ طور پر روٹیوں اور مچھلیوں کو کئی گنا بڑھا دیا کہ وہ کافی سے بہت زیادہ تھا۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچا ہوا جمع کرو تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو۔ انہوں نے 12 ٹوکریوں میں بچا ہوا کھانا جمع کیا۔ بچ جانے والی 12 ٹوکریاں یسوع کے 12 شاگردوں اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کی علامت ہو سکتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خدا نہ صرف فیاضی سے فراہم کرنے والا باپ ہے، بلکہ اس کے پاس لامحدود وسائل ہیں۔ ہجوم اس معجزے سے اتنا متاثر ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ یسوع ہی وہ نبی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ہجوم کی یہ معجزانہ خوراک ایک اور نشانی تھی کہ وہی مسیحا تھا، دا گڈ شیپرڈ، اچھا چرواہا۔ یسوع کی شفقت اس واقعے میں شروع سے آخر تک نظر آتی ہے۔ یسوع نے بھیڑ کی دیکھ بھال کی، وہ بھیڑ جو بغیر چرواہے کے تھی۔ یسوع مسیح خدا کا حقیقی اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا جانتا ہے۔ دا پرومسڈ مسیح، موعود مسیحا۔ 5000 سے زیادہ کی بھیڑ کو کھانا کھلانا، بیابان میں اسرائیل کے لیے روٹی مہیا کرنا، موسیٰ کے دنوں میں بیابان میں من کے ساتھ بنی اسرائیل کو خدا کی سپر نیچرل خوراک کی یاد دلاتا ہے۔ یہودی روایت مسیحا سے رزق کے اس معجزے کو دہرانے کی توقع رکھتی تھی۔ اس واقعے میں یسوع مسیح اپنے آپ کو اسرائیل کے روحانی نجات دہندہ کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ A gracious provider، مہربان مہیا کرنے والا۔ یسوع لوگوں کی خوراک کی ضرورت کو جانتے ہوئے اپنے شاگردوں کو ایک اہم سبق سکھانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایمان کے گھرانے میں خدا ہماری تمام ضروریات کو مستقل اور کثرت سے فراہم کرنے والا ہے۔ صرف وہی ہماری جسمانی اور روحانی خوراک کی حقیقی بھوک کو پورا کر سکتا ہے۔ یسوع کا 5000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہماری روزمرہ کی مسیحی زندگیوں کے لیے ایک جینٹل ریمائنڈر ہے کہ یہاں زمین پر ہمیں جس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ خدا کے لیے بڑا مسئلہ نہیں۔ یسوع ہماری کسی بھی توقع یا ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت بڑا ہے۔
اور وہ لوگوں کو دوسروں کو برکت دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور بالآخر یہ اپنے لوگوں کے لیے یسوع کی ہمدردی اور پیار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کہانی بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ اور بانٹنے کی اہمیت کو سکھاتی ہے، اور یہ کہ مسیحیوں کو خدا پر اپنا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ 12 بچی ہوئی بھری ٹوکریاں 12 رسولوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ وہ کس عظیم مقصد کا حصہ بنے تھے۔ شاید اس معجزے کے بارے میں اہم چیز یہ نہیں کہ خدا فراہم کر سکتا ہے، لیکن یہ ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے اور کیا دکھاتا ہے جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کی روحانی اور بدنی خوراک کی ضرورت کو پورا کرے، اور آپ خدا پر ایمان اور بھروسے میں ایسے ہی بڑھتے چلے جائیں۔ آمین۔